كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی زندگی میں عام طور پر ہوش سنبھالتے ہی ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ جس شخص کو دنیا کی دولت ملی ہے بڑی قسمت والا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں وہ بڑا محروم اور بد قسمت ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی یہ دنیا سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ ہر شخص کی طبیعت میں اسی بات کا شروع سے آنا یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ پھر اپنی عقل سے کام لے کر، قرآن و سنت سے حقیقت سمجھ کر انسان کو اپنی سوچ بدل لینی چاہیے، اور جب سوچ بدل لے تو اس پہ اللہ رب العالمین بہت راضی ہوتے ہیں۔ دنیا کا مال و دولت کیا یہ خوش قسمتی کی نشانی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیسہ خوشی دیتا ہے، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ جتنا پیسہ آئے گا اتنی خوشی ملے گی، یہ بہت سادگی والی بات ہے، غلط بات ہے۔ اس لیے کہ پیسہ جتنا زیادہ آتا ہے اتنا زیادہ ہی انسان الجھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ جتنے پیسے آئیں اتنا بندہ خوش رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے زیادہ دولت دی ہے، اگر وہ دین سے محروم ہو تو ان کے پاس بیٹھ کے دیکھو۔ اگر وہ دین سے محروم ہو، دنیا بڑی ہو، ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو، ان کے دل کے حالات لو تو سمجھ میں آئے گی کہ ہم غربت میں رہ کر تھوڑے پریشان ہیں اور وہ پیسہ لے کر زیادہ پریشان حال ہیں۔ ان کی حالت پہ ترس آئے گا۔ میں نے ایک بات کہی ہے کہ جو دین سے محروم ہے، ہاں کوئی ایسا ہے جسے اللہ نے دولت بھی دی ہے، ایمان بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، دولت بھی دی ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، دولت والا بھی ہے، نماز والا بھی ہے، تہجد والا بھی ہے، قرآن پاک بھی کھولتا ہے ماشاءاللہ، تلاوت کرتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کی کوشش کرتا ہے۔ میں ایسے خوش قسمت آدمی کی بات نہیں کر رہا، تو جس کے پاس صرف پیسہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں پیسہ دے کر راحت کا سامان تو خرید سکتے ہیں لیکن کبھی بھی خوشی نہیں خرید سکتے۔ پیسے کے ذریعے دنیا کی ہر سہولت، گھر کی ہر ضرورت اچھی سے اچھی آپ کو مل جائے گی بازار سے۔ ابھی پیسے پکڑیں، ابھی ٹرک بھر کے لے آئیں، مسئلہ ہی نہیں، ہر بندہ لے سکتا ہے۔ ہر پیسے والا راحت کا، خوشی کا سامان تو خرید سکتا ہے لیکن سچی خوشی بھی مل جائے گی؟ پیسے سے یہ چیز کبھی بھی نہیں ملتی۔ بازار میں جائیں، شہر میں کپڑے کی مارکیٹ الگ ہے، الیکٹرانکس کی الگ ہے، سبزی منڈی الگ ہے، ہر چیز کی الگ الگ منڈیاں اور دکانیں ہیں، لیکن کوئی بازار، کوئی مارکیٹ، کوئی دکان ایسی نہیں یہاں سے خوشی ملتی ہو۔ آئیں اور خوشی خرید لیں۔
اس لیے نہیں ملتی کہ خوشی کو خریدا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر یہ کہاں سے ملتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کی خوشی اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد نماز کی شکل میں ہو، قرآن پاک کی شکل میں ہو، اللہ کی یاد ذکر کی شکل میں ہو، حج عمرے کی شکل میں ہو، درود پاک پڑھنے کی شکل میں ہو، اور اللہ کی یاد اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کی شکل میں ہو، کسی مصیبت زدہ کے کام آنے کی شکل میں ہو۔ بس اللہ کے لیے ان میں سے جو بھی کام ہے تو یہ ہے اللہ کا ذکر اور یاد، اور اللہ کی یاد جسے نصیب ہو یہ دل ہے اصل میں آباد، یہ دل اصل میں آباد دل ہے، سبحان اللہ، خوش دل ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا تعلق جسے مل گیا، اگر دیکھنے میں وہ تکلیف میں بھی نظر آئے تو یقین کریں تکلیف میں نظر آنے کے باوجود وہ تکلیف میں نہیں ہوتے۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے جی؟ تکلیف میں نظر بھی آ رہے ہیں پھر بھی تکلیف میں نہیں۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ تکلیف دل تک نہیں پہنچتی، دل میں خوشی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے اگر کوئی آدمی شامی کباب کھا رہا ہو، اچھی سی کراچی نصیب بریانی کھا رہا ہو، تو بڑے بہترین ذائقے چٹخارے دار مسالے ہوتے ہیں اس میں، اور یوں لگے گا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آ تو رہے ہوتے ہیں واقعی، مرچیں زیادہ لگیں تو آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اس کے۔ ہو سکتا ہے کوئی ناواقف جو بریانی کے ذائقے سے ناواقف ہے، ہو سکتا ہے وہ سمجھے کہ بیچارہ کتنے عذاب میں مبتلا ہے، کھا بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ اس نے کتنے شوق سے یہ خریدا ہے، پیسے دے کے خریدا ہے، اور کھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ روز کھایا کروں گا۔ ہمارا دیکھنا یہ ہے کہ یہ رو رہے تکلیف میں ہے لیکن اس کا دل بڑا خوش ہے، بڑا خوش ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے ایک شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے لیکن خوش ہے، عجیب بات ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا اور خوش، جی ہاں یہی عجیب بات ہے۔ ایک شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا بھی ہو اور خوش بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ والوں نے گھڑیاں بنائی بڑی کمال کی، دنیا میں اعلیٰ درجے کی، نیا نیا دور تھا جب واٹر پروف گھڑیاں تھیں۔ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ گھڑی کو پانی میں بھی ڈال دیں تو وہ خراب نہیں ہوتی، عجیب بات تھی اس وقت، انہوں نے بنائی۔ آپ اس گھڑی کو لے کے بالٹی میں ڈال دیں، یہ ہر طرف سے پانی میں گھری ہوئی ہے لیکن پانی اس کے اندر اثر نہیں کر رہا۔ اللہ والا جو اللہ رب العالمین کی محبت سیکھ چکا ہے، جو دین پہ مضبوط ہو چکا ہے، اگر یہ مصیبت میں بھی نظر آئے تو یاد رکھنا مصیبت میں گھرا ہوا ضرور ہے، مصیبت کا اثر اس کے دل تک ذرا نہیں پہنچا۔ ان کے دلوں میں اب بھی اللہ رب العالمین کی یاد کی برکت سے جنت آباد ہے۔ جتنے ان کے دل خوش ہیں اتنے شاید کسی کے ہوں۔ دیکھنے میں مصیبت میں ہو سکتا ہے، حقیقت میں مصیبت میں نہیں۔ یہی تو وجہ ہے نا۔ کسی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا زندگی کے سب سے خوبصورت دن کون سے؟ تو کیا فرمایا؟ وہ جو آگ میں گزرے تھے۔ آگ میں گزرے وہ تو مصیبت عذاب تھا ہر طرف، کہ جی ہاں ہر طرف تو تھا لیکن میرے اوپر اس کا اثر نہیں تھا۔ آگ میں پڑا ہوا شخص بھی ممکن ہے اللہ کی محبت اگر ملی ہے تو آگ کے اندر بھی
وہ یہ کہے کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن یہی ہے۔ تو دیکھنا کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بظاہر ہمیں بڑے خوبصورت زندگی والے نظر آتے ہیں، ان کا حال دل لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو بہرحال پیسہ سب کچھ نہیں، بہت چھوٹی چیز ہے، ہم نے اسے بہت بڑی چیز بنا لیا ہے۔ اسی حوالے سے چند احادیث مبارکہ عرض کی جاتی ہیں کہ غربت کیا چیز ہے۔ فقر، کبھی کھانے کو نہ ملے، کبھی ضرورت ہے اور جیب خالی ہے، تو کیا یہ بدقسمتی ہے، محرومی ہے؟ کیا اس پہ رونا چاہیے، پیٹنا چاہیے؟ کیا اس پہ خودکشی کر لینی چاہیے؟ کیا اس پہ احتجاج شروع کر دینے چاہیے، سڑکوں پہ نکل آنا چاہیے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہمارا دین تو وہ ہے جو ہمیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بھوکا رہنا سکھاتا ہے۔ پورا 1 مہینہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ نہیں ہماری؟ پانی پڑے چکھنا نہیں، کھانا پڑے نہیں چکھنا، بھوکے رہ کے پیسے رہ کے وقت گزارو۔ تو یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے، یہ بھوکا پیاسا رہنا۔ رمضان المبارک میں اللہ پاک 1 مہینہ تربیت اس لیے نہیں دیتے کہ یہ صرف مہینے کے لیے، تربیت پوری زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ ایک آدمی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، ٹریننگ اس کی ہوتی ہوگی 6 مہینے، لیکن کیا مطلب کہ یہ 6 مہینے کے بعد بے شک اس کی خلاف ورزی شروع کر دینا، جو بتا رہے بھول جانا سارا؟ نہیں، یہ آخری دن کی آخری منٹ کی ڈیوٹی تک یہ سارا کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ اور ڈیوٹی کیا، ڈیوٹی کے بعد بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے آدمی نے۔ تو بہرحال ٹریننگ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے اپنایا جائے۔ تو رمضان کی ٹریننگ 1 مہینہ ہوتی ہے، لیکن 1 مہینے کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر کھانا نہ ملے، اگر پیسے جیب میں نہ ہوں، تو کیا آدمی کو بہت پریشان ہونا چاہیے؟ تو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ چند احادیث مبارکہ اسی حوالے سے پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، غربت والے، یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ جی میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں۔ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں کہ الفقر مشقۃ فی الدنیا مسرۃ فی الآخرہ۔ جو غربت ہے نا، دنیا میں مشکل کا باعث ہے، لیکن یہی غربت آخرت میں بڑی خوشیوں کا ذریعہ بنے گی۔ صرف اس غربت پہ بڑی بڑی خوشیاں ملنے والی ہیں۔ آخرت کا بہت سارا پروٹوکول اس لیے ملے گا کہ آپ ایک غریب آدمی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینوں جیسی زندگی، مسکینوں جیسی موت عطا فرما۔ بہت ساری مصیبتیں ہم نے خود تراش لی ہوتی ہیں، پھر ہم روتے ہیں اسی پہ، ساری زندگی رو رو کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ میں کامیاب تب ہوں جب میری بہت بڑی عزت ہو، میں جدھر جاؤں دنیا سلام کرے، میری شان و شوکت ہونی چاہیے۔ ہر بندے نے یہ فرض کر لیا ہے، تو بھائی یہ فرض کرنا ہی غلطی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کا عاجز بندہ بن کے رہنا ہی کمال ہے، یہی کمال ہے۔
اور اللہ کا عاجز بندہ یہاں بن کے جو رہے گا، آخرت میں اس کی یہ خواہش بڑی زبردست پوری ہوگی، اللہ بڑی عزت دیں گے، بڑا استقبال ہوگا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جدھر نظر اٹھاؤ گے نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی آخرت میں۔ اور فرمایا کہ وَمُلْكًا كَبِيرًا، بہت بڑی بادشاہت نظر آئے گی، ہر طرف اپنی بادشاہت، ہر آدمی اپنی جنت میں یوں رہ رہا ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ رہتا ہے، ہر لحاظ سے اسی طرح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا کچھ دینے والے ہیں، اپنے رب کو پہچانے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ڈیزائن کی ہے نا یہ زندگی ہماری، اس کو سمجھ لے تو بڑے بڑے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ میں اکثر طلباء کو ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ عالم بن رہے ہیں، اللہ آپ کو بڑی عزت دے گا، بڑی عزت دے گا۔ میں نے کہا شاید آپ سوچتے ہوں کہ 2-3 سال ہو گئے سنتے ہوئے اللہ عزت دے گا عزت دے گا، نظر تو کوئی نہیں آتی۔ ابھی بھی گھر جاتے ہیں تو گھر جا کے کبھی کسی سے سننی پڑتی ہیں، کبھی بڑوں سے کبھی چھوٹوں سے، نہ کوئی بازار میں پوچھتا ہے، نہ گلی میں پوچھتا ہے، نہ مسجد میں پوچھتا ہے۔ 2-3 سال ہو گئے کہہ رہے ہیں اللہ بڑی عزت دیں گے عزت دیں گے، ابھی تو عزت کا کوئی نام نشان نہیں ہے، پتہ نہیں بات ٹھیک کہتے ہیں کہ صحیح نہیں کہتے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی اگر بازار میں جائے، گرمی کا موسم، چونسا آم دیکھے، بڑا خوبصورت، دیکھنے میں بھی خوشبو بھی دور سے آ رہی ہے، اور کھایا تو کیا بات ہے، مزہ ہی کوئی اور ہے۔ اگر یہ سوچے کہ میں بھی اپنے گھر میں آم لگاؤں، نرسری میں جائے یا کوئی گٹھلی اس کو دے دے کہ یہ لگاؤ ہو جائے گا، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قدرت نے اس کو ڈیزائن کس طرح کی ہے، اسی حساب سے ہی ہوگا۔ میں چاہوں کہ میری مرضی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کسی دوست نے گٹھلی دی ہے گھر لگا، تیرے گھر چونسے آم ہوں گے، 200 پیٹی ہوگی، اس پہ اتنا آم لگے گا، ہزاروں آم لگیں گے۔ یہ رات کو کیاری میں دبائے، صبح اٹھ کے دوست کو برا بھرا کہنا شروع کر دے، یہ تو کہہ رہا تھا تو دباؤ تو آم لگیں گے، آم تو لگے کوئی نہیں۔ ہفتے 10 دن بعد اس میں سے کچھ نکلے تنکا سا، تو یہ ناراض ہو جائے، وہ تو کہہ رہا تھا آم لگیں گے، یہ تو تنکا لگا ہے۔ اس نے فرض کچھ اور کیا ہوا ہے، طریقہ کوئی اور ہے، حقیقت اور ہے۔ پھر اس کے اوپر نکلے پتے تو یہ پھر ناراض ہو جائے، عجیب دوست ہے یار، آپ نے لارا لگایا تھا آم لگیں گے، یہ تو پتے لگ گئے اس پہ۔ تو جواب کیا ہے؟ صبر کرو، سب کچھ ہوگا۔ بڑا ہوا، اتنا بڑا ہو گیا کچھ بھی نہیں لگا، 2 سال ہو گئے کچھ بھی نہیں لگا، تو یہ خواہ ناراض پھرے گا۔ پھر اس پہ کچھ لگے تو پھر یہ افسوس کرے، او افسوس، کچھ لگا تھا لیکن وہ تو پھول سے تھے، میں تو پھل لینے کے چکر میں تھا، اس پہ کیا لگ گیا؟ پھول لگ گیا، دھوکہ ہوا میرے ساتھ، بڑا غلط ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد دیکھے گا کہ ہاں چیز تو اسی طرح کی ہے لیکن اتنے نہیں ہیں، اتنے سارے ہیں، بڑا دھوکہ ہوا میرے ساتھ، غلط ہوا ہے۔ اور ویسے بھی وہ جو بازار میں دیکھے تھے وہ تو پیلے رنگ کے تھے اور یہ سبز ہیں، اگر توڑ کے کھائے تو کڑوے ہوں گے، دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ، غلط ہو گیا۔ لیکن کچھ اور وقت گزرے گا، وہ سائز بھی بڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا، تھوڑی رنگت بھی آئے گی، اور پھر دیکھے گا کہ وہ مٹھاس بھی ہے، وہ خوشبو بھی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا وہ سب حقیقت بن کے آ جائے گا سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دنیا کی تکلیفوں کے بارے میں سوال کر لیا،
آپ علیہ السلام ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے، بیت اللہ کے سائے میں بیت اللہ سے ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے۔ ان دنوں بڑی سختی سی تھی ایمان والوں پر۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تدعو اللہ لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ الا تستنصر، آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ آپ نے ہاتھ اٹھانے، اللہ نے دے دینا۔ آپ علیہ السلام غصے ہوئے، ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جلدی کر رہے ہو، وہ جو میں نے آم کی مثال دی ہے، تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ تم سے پہلی امتوں پہ یہ حال ہوا، ایمان والا ایمان پہ مضبوط ہے، دنیا نے ظلم کیا، تشدد کیا، گالیاں دیں، الزامات لگائے، ذرا نہیں پیچھے ہٹا اپنے دین سے۔ تم سے پہلے یہاں تک ہوا کہ ایمان والے کو بٹھا کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اس کے، لیکن وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹا۔ وَحُمِلُوا عَلَى الْخُشُبِ، ان کو سولیوں پہ چڑھا دیا گیا، دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، جلدی کر رہے ہو، جلدی نہ کرو۔ اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اللہ جب وقت لائے گا تو تم ہی تم ہوگے دنیا میں۔ پھر آج دنیا میں واقعی ایسا ہے، دنیا مانتی ہے کہ سبحان اللہ صحابہ جیسا کوئی نہیں تھا۔ بڑے غالب آئے، بڑی عزتیں دیکھی، بڑی دولت دیکھی، بڑی حکومت دیکھی، بڑے اختیارات دیکھے، سب ملا ہے، لیکن وقت آنے پر وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، ہم دنیا میں بہت جلدیاں کرتے ہیں۔ ہر آنکھ کھولنے والا کہتا ہے کہ میرے لیے بہت دولت ہونی چاہیے، میری بہت زیادہ عزت ہو، جو میں کہوں نا بس وہی ہونا چاہیے، جو میں مانگوں وہی ملنا چاہیے مجھے۔ یہ انسان کا جائز حق ہے یہ سوچ، لیکن اس کا ایک وقت ہے، اور وہ وقت ہے جنت۔ جنت کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد یہ سب کچھ ملے گا۔ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ بنایا، سوچ سے زیادہ اچھا بنایا، لیکن یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اللہ کا عاجز بندہ بن کے گزارنے والی ہے۔ وہ گٹھلی کو خاک میں ڈالیں گے، پھر انتظار کریں گے، کوئی مرحلہ آئے گا تو یہ ملے گا آپ کو، پہلے نہیں ملنا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، بھی پکی بات ہے، خاک میں ملانا پڑے گا۔ میری عزت، میری شخصیت، میں بڑی شے ہوں، نہیں، چھوڑ دیں ان باتوں کو، بس ایک اللہ ہی اللہ ہے، ہر مسلمان مجھ سے بہتر ہے، سب کی عزت کریں، سب کی خدمت کریں، ایسے بن جائیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ، پھر پھول بھی لگیں گے، پھر اس پہ پھل بھی لگیں گے۔ اسی چیز پہ تو پھل لگنا ہے جنت میں، اسی عاجزی اور بندگی پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان چیزوں کی اللہ نے نیچر کیا بنائی ہے، ان کی اصلیت کیا ہے۔ حضور جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ مجھے مسکینوں کی طرح زندہ رکھنا، بہت بڑے بادشاہوں جیسا نہیں۔ وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، یا اللہ مسکینوں جیسی موت دینا۔ ہم مانگتے ہیں آخرت والی نعمتیں یہاں، یہ ہونا تو کوئی نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں فرض کر کے پریشان رہنا شروع کر دیں۔ میں بچوں سے ایک اور بات عرض کیا کرتا ہوں، وہ صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ زندگی میں ایک عمر کی حد ہوتی ہے بات ماننے کی، اور ایک ہوتی ہے بات منوانے کی۔ جو عمر کی حد ہے نا ماننے کی، وہ کم از کم 25 سال تو ہے۔ 25 سال کی عمر تک نہ اپنا آپ نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں، جو والدین کہیں، جو اساتذہ کرام کہیں، بس وہ ہی کرنا ہے، ماننی ہے بس۔
جو کہیں گے وہی کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ان کی مان کے دیکھیں، والدین کی، اساتذہ کرام کی، اس کے بعد جدھر جائیں گے دنیا آپ کے قدموں میں گرتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، پر ہم جلدی کرتے ہیں، ہم اتنے سارے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میری مانی جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماننے کے زمانے میں اس نے کسی کی نہیں مانی، جب منوانے کا وقت آئے گا تو اس کی بیوی بھی اس کی بات نہیں سنے گی، اس کے بچے بھی اس کو باپ نہیں مانیں گے۔ تو نہ اس کی خواہش شروع میں پوری ہوئی، نہ مرتے دم تک ہونی ہے، اس نے محروم ہی رہنا ہے۔ ایک عمر ہے ماننے کی، بس مانتے چلے جائیں۔ کم از کم 25 سال تو ایسے ہیں کہ اساتذہ کرام کی، والدین کی مانتے رہیں، سمجھ میں آئے نہ آئے، انشاءاللہ جب پھل لگے گا، پھل پکے گا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مسکینوں جیسی زندگی دے، یا اللہ مسکینوں جیسی موت عطا فرمانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِینِ، یا اللہ قیامت کے دن ان لوگوں میں اٹھانا جو دنیا میں مسکینوں والی زندگی گزار گئے۔ ہم بادشاہوں والی مانگتے ہیں، اچھا حضور مانگتے تو مل بھی جانی تھی، ہمارے مانگنے سے ہونا ہی کیا ہے؟ تو ہمیں اپنی حد میں آنا چاہیے۔ بیٹا اگر باپ بننے کی کوشش کرے کہ میں اپنے ابو کا باپ لگتا ہوں، تو یہ ہمیشہ اس کے لیے درد سر بنا رہے گا۔ بھئی تو بیٹا ہے تو بیٹا بننا، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ جو عطا فرمائے خوش ہو کے لے لے، اور اللہ نے جو دیا شکر کر کے دکھائیں، اللہ کو دل سے راضی رہ کر دکھا دیں۔ انشاءاللہ یہ اگلی جو زندگی، اس زندگی کی دوسری قسط جو شروع ہونے والی ہے نا جنت میں، انشاءاللہ اس میں اللہ پاک وہ دیں گے جو سوچا تک نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے مطابق حضور دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن ان میں سے اٹھانا جو دنیا میں مسکینوں جیسی زندگی گزار کے گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضور ایسی دعا کیوں فرما رہے مسکینوں جیسی؟ آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن نیک مالدار اور نیک غریب میں کیا فرق ہوگا، نیک مالدار اور نیک غریب میں کیا فرق ہوگا۔ یہ میں اپنے لفظوں میں مثال دے رہا ہوں، حدیث پاک میں نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں کہ 10 سال عبادت کر کے گیا مالدار، 10 سال ہی وہی عبادتیں کر کے گیا غریب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ غریب مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ چکا ہوگا، اور یہ جو مالدار ہے یہ یہاں کھڑا حساب دے رہا ہوگا، وہ مزے اڑا رہا ہے، یہ حساب میں مبتلا ہے 500 سال پہلے۔ تو دیکھیں یہ زندگی کتنی، 20 سال 30 سال 70 سال 40 سال اتنی ہے، اس میں اگر غربت میں گزر بھی گئی اور آگے جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے، مالداروں سے 500 سال پہلے اگر نعمتیں مل جائیں تو سبحان اللہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو غربت اتنی مصیبت بھی نہیں جتنی ہم لوگوں نے سمجھ رکھی ہے۔ کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں اور کچھ ہم خود تراش کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور پھر پریشان ہے کہ یہ مصیبت آ گئی۔ یہ تو ایسے ہے جیسے وائٹ بورڈ پہ آدمی کی جن کی شکل بنائے اور پھر بیٹھ کے ڈرنے لگ جائے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب کیا کروں، میرے سامنے جن ہے، میں کہاں جاؤں، آنکھیں بند کرتا ہوں جب کھولتا ہوں پھر سامنے آتا ہے، میں کیا کروں، میں بڑا مسکین آدمی ہوں، بڑا مظلوم آدمی ہوں۔ تو بہت ساری ڈرائنگ ہم نے خود کی ہوئی ہے، میں بادشاہوں جیسی زندگی گزاروں، میری مرضی ہو، میرے پاس یہ ہو،
حالانکہ اللہ نے یوں بنائی کہ یہ زندگی اللہ جس حال میں رکھے گزار کے خوش رہ کے دکھا دو، آگے تمہاری مرضی چلے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغبطن فاجرا بنعمہ، فرمایا کسی بدکار کو نعمت میں دیکھ کے کبھی حسرت نہ کرنا، کاش کہ یہ مجھے ملتی نعمت۔ کسی بے ایمان کو، کسی کافر کو، کسی برے کو، کسی بدکار آدمی کو نعمتوں میں دیکھ کے کبھی بھی حسرت نہ کرنا۔ آتی ہے حسرت دل میں، آتی ہے، سب کے دل میں آتی ہے، آ جانا برا نہیں، اس حسرت کو دفع کرنا چاہیے، اس کو دل میں جگہ دے دینا برا ہے۔ کسی فاجر کو نعمتوں میں دیکھ کے ہرگز حسرت نہ کرنا۔ فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اس لیے کسی دوسرے کو دیکھ کر اپنی زندگی کو محروم سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، یہ غلط بات ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ یہ فقیر ہوتے، پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے اور عجیب سا حال ہوتا، بادشاہ کے دربار میں جا کے بھی خدا کی قسم ان کے ذہن میں خیال نہیں آتا تھا کہ میں غریب ہوں اور یہ بادشاہ، نہیں آتا تھا۔ بادشاہ کے سامنے یوں بولتے تھے جیسے کسی ملازم سے بول رہے ہوں۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ ساری نعمت یہ پیسہ یا کپڑے جوتی رہ گئے بس؟ نہیں بھائی، انسانیت، اخلاق، ایمان، اونچی سوچ، جذبہ، اللہ کی رضا کی چاہت، اسلام کے غلبے کی سوچ، یہ اصل قیمتی صلاحیتیں یہ بندے کی پہچان ہے۔ لباس میں، پیسے میں، ان میں اتنا کچھ نہیں رکھا جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام جب بادشاہوں سے بات کرتے تھے تو بادشاہ گھبرا جایا کرتے تھے۔ بادشاہ وہ ہے، یہ تو پردیسی ہے، لیکن وہ گھبرا جاتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کسی بدکار کو نعمتوں میں دیکھ کے حسرت نہ کرنا، ہائے کاش اللہ مجھے بھی یہ دیتا۔ آپ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھ کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، معصوم بچہ۔ سامنے سے کوئی راستہ تھا، ایک دفعہ یہ عورت دودھ پلا رہی تھی اور سامنے سے ایک آدمی گھوڑے پہ آیا، بڑا خوبصورت نوجوان، بڑا قد، بڑا خوبصورت لباس، بڑی شان و شوکت، حسن و جمال کی انتہا، اور بڑا خوبصورت قیمتی گھوڑا جس پہ سوار، گھوڑے کی بھی چال دیکھنے والی، اس کا بھی حسن و جمال دیکھنے والا ماں تھی۔ کہنے لگی اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا ہی بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، آپ نے فرمایا بیٹے نے حالانکہ بولنے کی عمر نہیں تھی، دودھ چھوڑا اور بول کے کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ، یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ یہی ماں، یہی بچہ کچھ دنوں بعد اسی طرح تھے، دودھ پلا رہی تھی، اسی سڑک سے ایک باندی گزری جو غلامی کی زندگی گزار رہی ہے، اس کے بکھرے بال، برا حال، پھٹے پرانے کپڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دنیاوی حیثیت اتنی بھی نہیں کہ اس کی عزت محفوظ ہو، جس آدمی کا دل چاہتا اس پہ جو مرضی جھوٹا الزام لگا دیتا۔ اس نے کوئی سوچا بھی نہیں بیچاری نے،
بڑے بڑے الزام جس کا دل لگا دے اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ اس عورت کا یہ حال دیکھ کے ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثلہ، یا اللہ اس جیسا نہ بنانا میرے بیٹے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے نے دودھ چھوڑا اور کہنے لگا یا اللہ اسی جیسا بنانا۔ ایسا کیوں؟ وہی بات جو حضور نے یہاں فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی بدکار کو نعمتوں میں دیکھ کے حسرت کبھی نہ کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں تو بڑا حسین، جمیل، خوبصورت، مالدار، کمال آدمی ہے، لیکن اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس بدبخت کو کیا کرنا کسی نے؟ اور وہ جو مسکین عورت باندھی جا رہی ہے برے حال والی، اس کی نہ مالی حیثیت ہے نہ کوئی اخلاقی حیثیت معاشرے میں، لیکن جو کچھ بھی ہے اس کا دل ہر وقت اللہ سے جوڑا ہوا ہے، یہ اللہ والی ہے۔ اللہ نے معصوم بچے کی زبان سے کہلوایا، کہتے ہیں نا کہ بچے سچ بولتے ہیں، تو معصوم بچے کی زبان سے رب نے کہلوایا یا اللہ چاہے اس جوان کے پاس نعمتیں ہیں لیکن اگر آپ کی محبت سے محروم ہے میں ایسی زندگی پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور چاہے یہ عورت دنیا کی بظاہر ہر نعمت سے محروم نظر آ رہی ہے لیکن اسے آپ کی محبت حاصل ہے، یا اللہ میں ایسی زندگی مانگتا ہوں۔ یہ انسانیت کو تعلیم تھی کہ تھوڑا آنکھیں کھول کے سوچ کے ہوش کے ساتھ رب سے مانگنا چاہیے۔ ہم مانگتے ہوئے بھی کبھی غلط چیزیں مانگ جاتے ہیں، چیز اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی ہم اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے رب ساری قبول کرتا ہے، لیکن کبھی منہ مانگی چیز ملتی ہے، کبھی بندہ اس چیز پہ زور دے رہا ہے اس کا مسئلہ یہ اتنا نہیں ہے، وہ اس کا زیادہ مسئلہ جدھر توجہ ہی نہیں ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے وہ بڑا مسئلہ حل کر دیتے۔ اور کبھی بندہ ضد لگا کے بیٹھا ہے، وہ چیز مانگ رہا ہے کہ اس کا کل ایمان ہی تباہ ہو جانا ہے، یہ مانگ رہے ہیں ابھی اس کو نہیں پتا آگے چل کے یہ کتنی نقصان دہ ہے، یہ مانگ رہے ہیں، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بہت زیادہ آخرت کی نعمتیں دیں گے پر یہاں یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ بچہ چھری مانگ رہا ہو، ضد لگا رہا ہے، رو رہا ہے، تو اور کچھ نہ ہوا تو ماں فیڈر میں دودھ لا کے اس کو دے گی، بیٹا یہ پی لے وہ چھوڑ دے، تو چھری تو کسی کام کی نہیں، اگر ہوا تو نقصان ہی ہوگا، چلو دودھ ملا فائدے کی چیز مل گئی۔ تو یہی اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کرتے ہیں، کبھی ہم نقصان کی چیز مانگتے ہیں چیز کی چمک دمک دیکھ کے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس نے کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایمان والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ان دعاؤں کا جن کو ہم سمجھ رہے تھے قبول نہیں ہوئی، ان کا جب اللہ پاک بدلہ دینا شروع کریں گے بندہ کہے گا کاش کہ ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی دنیا میں، ساری یہیں آ جاتی، جمع ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو دنیا بنائی ہے وہ کسی اور طرح بنائی ہے، ہم نے خوابوں کے پہاڑ کچھ اور کھڑے کر لیے، تو ہم نے اپنے آگے خود رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا میں بھی محروم رہتا ہے، آخرت میں بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کو یوں سمجھیں جس طرح اللہ رب العالمین نے بنائی اور اس کو اسی حساب سے ہی ڈیل کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ میں حاضر ہوا، فَإِذَا هُوَ مُزْتَجِعٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سو رہے تھے. آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے, اٹھے تو آپ علیہ السلام کے بدن مبارک پہ چٹائی کے چبھنے کے نشان چھپ گئے تھے. فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا اور میں نے کہہ دیا. بعض روایت میں کہ عمر رونے لگ گئے. عرض کیا آقا, وہ اللہ کے دشمن, یہ روم والے, یہ فارس والے, کائنات کی ہر ناز و نعمت ان کے پاس ہے. آپ اللہ کے اتنے پیارے ہیں اور آپ کے پاس بچھانے کے لیے کوئی نرم چادر بھی نہیں جس کو بچھا کے سو جائیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے یہ بات تو عرض کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, او فی ھذا انت یا ابن الخطاب, او خطاب کے بیٹے, آپ اسی سوچ میں پھر رہے ہو, یہ سوچ لے کے پھر رہے ہو آپ کہ جو اللہ کا پیارا ہے اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہونی چاہیے اور دنیا اللہ کے دشمنوں کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے, اس خیال میں رہتے ہو. فرمایا وہ اللہ کے دشمن ہیں, اللہ نے ان کو سارا کچھ یہیں دے کے فارغ کر دیا, آخرت میں کچھ نہیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آزمائش میں ڈالا ہے, وہاں اللہ انعام عطا فرمائیں گے. ہماری نعمتیں یہاں ہیں ہی نہیں, ہمارے لیے وہاں پر ہیں. تو اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. کائنات بھی رب کی, ہم بھی رب کے, تو جیسے رب چاہے گا ویسے ہونا ہے, ہمارے چاہنے سے کیا ہونا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں کا ڈسپلن کیا ہے, میں نے کیسے رہنا ہے. تو سمجھیں گے, عمل کریں گے تو اللہ اسی حساب سے عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا